لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلي المرتضى والفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وآلهم النجبة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على ظالميه الأعداء وقاتليه الأشقياء ما دام الصبح والمساء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العلا والفرقانه الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. صلوات پڑھیں محمد. بزرگان قوم ملت، نوجوان عزیز، قرآن مجید کی سورہ مبارکہ آل عمران کی یہ مختصر سی آیہ کریمہ جو اپنے اندر اسلام جیسے دین کی آفاقیت کو سمیٹے ہوئے ہم سے مخاطب ہے. افغیر دین اللہ یبغون، کہ تم اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کر رہے ہو. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، اس کی بارگاہ میں سر نیاز خم کیے ہوئے ہیں. جتنی اشیاء ہیں وہ سب اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اطاعت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سپرد کر چکی ہیں. چاہے وہ اطاعت اور خود سپردگی اور اپنے آپ کو تسلیم کرنا اطاعت کے ساتھ ہو یا جبر و اکراہ کی بنیاد پر ہو، یہ کائنات دونوں اعتبار سے اللہ کی بارگاہ میں سر نیاز خم کیے ہوئے ہیں. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. یہ قرآن کی آیہ کریمہ اس بات کی طرف سب سے پہلے دعوت دیتی ہے کہ ہمیں اللہ کے دین کو چھوڑنا نہیں ہے اور اللہ ہی کے دین سے متمسک رہنا ہے، اللہ ہی کے دین کو اختیار کرنا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ اللہ کا یہ کہنا کہ اگر تم ہمارے دین سے متمسک رہو گے تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. ایسا نہیں کہ اس کا مطالبہ صرف تم سے کیا گیا ہو، تمہارے غیر سے اس بات کا مطالبہ نہ کیا گیا ہو کہ تم ہماری بارگاہ میں سر جھکاؤ. نہیں، جتنی بھی چیزیں زمین و آسمان میں، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں ہماری عقل پر چھوڑ دیا. ہم گنا نہیں رہے کہ کون کون سی چیز ہماری بارگاہ میں مسلمان ہے. اسلام سر کو جھکا دینا، مسلم سر جھکانے والا، سر تسلیم خم کرنے والا، اطاعت کرنے والا، بے چوں و چرا بات ماننے والا. یہ اسلام کی معنی اور اسلام کے ماننے والے لفظ مسلم کی میننگ ہے. بغیر چوں و چرا اطاعت کرنے والا مسلم کہلاتا. قرآن کہہ رہا وَلَهُ أَسْلَمَ، اسلام لائے ہوئے ہے، اختیار کیے ہوئے دین کو، من فی السماوات والارض،
زمین و آسمان میں جو جو افراد زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر گرامر کے اعتبار سے لفظ من کا استعمال فقط ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے، یعنی جتنے بھی عقل مند اس کائنات میں زندگی بسر کیے ہوئے ہیں سب اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے۔ اب ان کی دو قسمیں ہیں، طوعاً و کرہا، کچھ وہ ہیں جو اطاعت کے ساتھ سر جھکائے ہوئے ہیں، کچھ وہ ہیں جو کراہت کے ساتھ، جبر کے ساتھ، کچھ وہ ہیں کہ جو اپنی مرضی سے سر جھکائے ہوئے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جہاں اختیار ختم ہو جاتا ہے اضطراری طور پہ اس کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے۔ کسی نے پوچھا معصوم سے، مولا لا اکراہ فی الدین کہنے والا قرآن، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ لوگ سر نیاز کو جھکا رہے ہیں مگر جبر کے ساتھ، تو آخر یہ جبر کہاں سے آ گیا؟ اللہ نے دین میں جبر نہیں رکھا، یہ قرآن جبر بتا رہا ہے، زبردستی بتا رہا ہے، اختیار سلب کرتے ہوئے اضطراری کیفیت میں بتا رہا ہے۔ تو آواز دی معصوم نے، یاد رکھو یہاں جبر سے مراد ایک خاص جبر ہے جو ہر مسلمان کے اوپر بھی جبر ہے۔ مولا وہ کون تھا جبر؟ کہ کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی ہیں۔ دل کا دھڑکنا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، خون کی روانی یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، ہاتھ اور پاؤں کی قوت و طاقت یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پوری کائنات کا اسلام بے ایمانہ کہ اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے پورے سولر سسٹم کو دیکھ لیں آپ تو نظر آئے گا، سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، اپنے وقت پہ ڈوبتا ہے، چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے، اپنے وقت پہ ڈوبتا ہے، دن اپنے اعتبار سے آتا ہے جو معین کیا جا چکا ہے، تعیین ہے، تشخیص ہے، کم سے کم مسجد میں آنے والا ہر فرد بخوبی جانتا ہے کہ مسجد میں مؤذن کے لیے پورے سال کا کیلنڈر فکس ہوتا ہے۔ یہ کیلنڈر فکس کیوں ہے؟ کہ آپ کو صبح کی اذان اس وقت دینی ہے۔ آج اگر 5 تاریخ اس منزل کے اوپر ہے دسمبر کی، تو جس وقت آج ظہر کا وقت تھا، جب 5 تاریخ آئے گی تو اسی وقت اسی سیم ٹائم ظہر کا وقت آئے گا، نہ 1 منٹ پہلے ہو سکتا ہے نہ 1 منٹ بعد میں ہو سکتا ہے۔ یہ فکس کیلنڈر کیوں؟ چونکہ اللہ نے کچھ چیزوں کو جبر کر کے مسلمان بتا کے بتایا ہے، دیکھو اگر ہم چاہیں تو ایسے بھی تمہیں مسلمان بنا سکتے ہیں، جس طرح ہماری پوری کائنات ہمارے حکم کے تابع ہے، سورج ہمارے تابع، چاند ہمارے تابع، زمین ہمارے تابع، آسمان ہمارے تابع، ہوائیں ہمارے تابع، ملائکہ ہمارے تابع، جس طرح ہم یہ، لیکن یاد رکھو ہم تمہیں انسان کو اس منزل پہ مسلمان نہیں دیکھنا چاہتے، ہم اختیار دے کے دیکھنا چاہتے ہیں، اور خود مسلمان کے اندر اپنا نفس اس منزل کے اوپر کسی کے تابع ہے، وہ چاہے گا تو دل دھڑکے گا، وہ نہیں چاہے گا تو دل دھڑک نہیں سکتا، وہ چاہے گا تو خون میں روانی ہوگی، وہ نہیں چاہے گا تو خون میں روانی نہیں ہوگی، وہ چاہے گا تو ہاتھوں کو قوت ملے گی، وہ نہیں چاہے گا تو ہاتھوں کو قوت نہیں ملے گی، وہ چاہے گا تو پاؤں کو طاقت ملے گی، وہ نہیں چاہے گا تو پاؤں کو طاقت نہیں ملے گی۔ کون ہے جو دے رہا ہے؟ کیا آپ نے، ہم نے، ہماری آنکھوں نے اس سے بینائی مانگی تھی؟ نہیں مانگی، مگر وہ دے رہا ہے۔ غور کیجئے گا کتنی ایسی کیفیتیں ہیں جو بن مانگے اس نے عطا کر دی ہیں، اور پھر وہ دے رہا ہے، اور جبریہ طور پہ دے رہا ہے، زبردستی دے رہا ہے۔ ہمارا نفس اس کی بارگاہ میں مسلسل احتیاج کی شکل پیش کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معصوم کا ایک جملہ، کلنا فقراء واللہ هو الغنی، غنی اگر کوئی ہے، بے نیاز اگر کوئی ہے تو صرف وہ اللہ کی ذات، اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب فقیر۔ فقیر کا مطلب جس کی ذات میں فقر ہو، جس کی ذات میں احتیاج ہو، کوئی بھی انسان ہو اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا، اس کی بارگاہ میں ہمیشہ طلب کرے گا، مانگے گا، طلب اس منزل کے اوپر کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مانگے گا۔ جبر یہی تو ہے
کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. ہاتھ نہ پھیلائیے مگر پھر بھی جسم تو مانگتا ہے. ہر نکلنے والا نفس آنے والے نفس کو مانگ رہا ہے. غور کیجئے گا, یہ مسلسل اس لیے کہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم نے تمہارے اندر یہ انتظام رکھا ہے کہ ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ایک منزل پہ تم جبریہ ہی صحیح مسلمان تو ہو, تو ہم بس اتنا چاہتے ہیں کہ جیسے جبریہ طور پہ مسلمان ہو, جب اختیار میں آ جاؤ تو وہاں بھی مسلمان بن کے دکھاؤ, وہاں بھی سر نیاز ہم کر کے دکھاؤ. اور پھر ہمارا آنا ہمارے ہاتھ میں نہیں, ہمارا جانا ہمارے ہاتھ میں نہیں. ابتدا میں بھی جبر ہے, انتہا میں بھی جبر ہے. ہم آنا چاہیں, اگر وہ نہیں چاہتا تو آ نہیں سکتے. جب وہ بھیجے گا تو آئیں گے, چاہے نہ آئے رک نہیں سکتے. جبر ہے, وہ جب بھیجے گا آئیں گے. اور اس نے جب بلا لیا, جس حالت میں ہو, جہاں ہو, جس کیفیت میں ہو, جب وہ بلائے گا تو جانا پڑے گا. اختیار نہیں ہے. معصوم نے یہی فرمایا کہ ابتدا میں بھی جبر, انتہا میں بھی جبر. اللہ یہی چاہتا, اگر ہم چاہتے تو جیسے شروع میں جبر رکھا, آخر میں جبر رکھا, درمیان میں بھی جبر رکھ دیتے. لیکن ہم نے درمیان میں اختیار دے کے تم سے تمہاری حیثیت کو ثابت کروانا چاہا ہے کہ اب یہ اپنا اپنا اختیار ہے کہ ابتدا میں بھی مسلمان, انتہا میں بھی مسلمان, درمیان میں کون مسلمان ہے جو اس کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے ہیں. یہ نا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین و آسمان میں جتنے بھی ذوی العقول ہیں وہ سب, اور صرف ذوی العقول کی بات نہیں, دوسری آیتیں اور بھی ہیں. وَلَهُ أَسْلَمَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, لفظ ماں کے ساتھ بھی ہے. ماں ذوی العقول کے لیے بھی آتا ہے, غیر ذوی العقول کے لیے بھی آتا ہے. یعنی اب جتنی بھی چیزیں ہیں, پرندے ہوں وہ بھی اس کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے ہیں, چرند ہوں وہ بھی اس کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے ہیں. غور کیجئے گا, کوئی ایسا نہیں ہے اس کی بارگاہ میں مسلمان نہیں ہے. بس یہی ہے, ہم نے تمہیں اختیار دیا. اختیار اس لیے دیا تاکہ تم اپنی مرضی سے, اپنے اختیار سے, اللہ ہمیں اختیاری مسلمان دیکھنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ تم اپنی مرضی سے, جنت ہے ہمارے پاس, جہنم ہے ہمارے پاس, ہم چاہتے تو اپنی مرضی سے جنت میں رکھ دیتے, لیکن نہیں, ہم نے اختیار تمہیں دیا. تم اپنی مرضی سے جنت و جہنم کا فیصلہ کر کے خود آؤ, ہم نہیں بتائیں گے. ہاں ہاں, جب آؤ گے اور ہم تمہیں جہنم میں بھیجیں گے تو ممکن تم کہو گے پروردگار ہم جہنم کے لائق نہ تھے, ہم تو جنت کے لائق تھے. تو اس وقت نامہ اعمال کھول کے رکھ دیں گے, فیصلہ خود کر لو. صرف نامہ اعمال نہیں, کچھ ایسے گواہ بھی آ جائیں گے جن گواہوں کی توقع بھی انسان نہیں کر سکتا. خود اپنا جسم مخالف ہو جائے گا, کوئی کہہ نہ سکے گا کہ یہ کیا ہو گیا, کوئی رد نہیں کر سکتا شہادت کو. ایسے ایسے گواہ اللہ اس منزل پہ رکھے گا, یہ کہتے ہوئے کہ تم مرضی سے جنت اختیار کر کے آئے ہو یا اپنی مرضی سے جہنم اختیار کر کے آئے ہو. ہم نے فیصلہ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا, رکھ سکتے تھے مگر نہیں رکھا. کیوں؟ تاکہ ہم تمہیں اختیار دیں. کون مرضی سے مسلمان بن کے آیا ہے. لہذا کہا افغیر دین اللہ یبغون, یہ فطرت ہے انسان کی, کیا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہو؟ مباشرتاً 84 نمبر آیت, فوراً آل عمران کی 85 نمبر کی آیت, 85 نمبر کی آیت, مباشرتاً وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. یاد رکھو, جو اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آیا, ہم ہرگز ہرگز اس سے وہ دین قبول نہ کریں گے. یعنی اختیار کے ساتھ ساتھ تنبیہ بھی کر دی, متوجہ بھی کر دیا. ایسا نہ ہو کہ دین کوئی بھی اختیار کر کے تکبر میں آ جاؤ. نہیں, تکبر کی منزلیں نہیں ہیں, دین کوئی بھی اختیار کرو, مگر خبردار یاد رکھنا دین کا اختیار کرنا ہی تمہارا کام نہیں ہے. فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ,
مسئلہ قبولیت کا بھی ہے، ایسا لے کے آؤ جو وہ قبول کرے۔ میں ایک خاص مقام پہ لا کے گفتگو کو ایک اہم موڑ دینا چاہتا ہوں۔ دین اختیار کرنا ہی کافی نہیں ہے، وہ ہو کہ وہ قبول کرے۔ ہم مسلمان ہو گئے، معاشرہ اور سماج ہمیں مسلمان شمار کر رہا ہے، مسجد میں ہم آگے، امام بارگاہ میں ہم آگے، سماجیات میں ہم آگے، معاشرے میں ہم آگے، ضرورت کسی کو پڑتی ہے تو ہم آگے آ جاتے ہیں، کوئی احتیاج پڑی سب سے آگے ہم نظر آتے ہیں۔ صورت، شکل، انداز، اطوار، رفتار، گفتار، جس نے پوچھا ارے بڑے اچھے مسلمان ہیں، بڑے اچھے مومن ہیں، بڑے اچھے۔ کیا یہ سب کچھ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں قبول کروا سکتا ہے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عوام کتنوں کو مسلمان کہہ رہی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ کتنوں کو مسلمان سمجھ رہا ہے۔ غور کیجئے گا، اب عموماً ہوتا ہے لوگوں کا مزاج اس کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا گیا ہے، ہندوستان میں نہیں ہے، دیکھا گیا باہر، ہمارے یہاں تو خاص کیفیت بھی نہیں ہے، ضرورت کا دیکھا بھی گیا، اتفاق کی بات۔ سیریا میں ہم تھے، ایک صاحب نے ہندوستان کے وہاں پہ ایک محترمہ تو شادی کی درخواست پیش کی، چونکہ سامنے انڈین اور سیریا کے اندر شادی کرے گا تو وہاں پہ وزارت عدل کے ذریعے سے یہ ثابت کرنا پڑتا کہ آیا آپ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو وہ وزارت عدل نے ان سے کہا کہ آپ اپنی ایمبیسی سے ثابت کروائیے، ایمبیسی لکھ کے دے کہ آپ مسلمان ہیں۔ ایمبیسیڈر سے رابطہ کیا گیا، ایمبیسیڈر نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہمارے یہاں پاسپورٹ کے کسی بھی کالم میں مذہب کا خانہ ہے ہی نہیں، ہم یہ تو لکھ کے دے سکتے ہیں کہ آپ انڈین ہیں، لیکن یہ لکھ کے نہیں دے سکتے کہ آپ مسلمان ہیں۔ غور کیجئے گا، لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر مذہب کا خانہ موجود ہے، تو کچھ لوگ اگر یہ سوچ کے خوش ہو جائیں کہ بالفرض ہمارے شناختی کارڈ میں اسلام کا نام لکھا ہوا ہے، مذہب کے خانے میں اسلام ہے، یا کوئی یہ کہے کہ ابا کا نام بالفرض اسلام حسین ہے بالفرض، تو ہم مسلمان ہو گئے، تو یاد رکھیں مذہب کے خانے میں اسلام کا نام آ جانا یہ مسلمان ثابت نہیں کرتا، شناختی کارڈ میں اسلام کا لفظ آ جانا یہ اسلام کو ثابت نہیں کرتا، باپ کا نام اسلام ہو جانا یہ نام اس بات کی علامت نہیں کہ آپ مسلمان ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسلمان مانتا ہے کہ نہیں، قبولیت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے کہا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور ساتھ ساتھ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم قبول ہی نہ کریں گے، تم اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے تو آؤ، ہم ایکسپٹ ہی نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب قبولیت اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی۔ پروردگار کیوں رکھی؟ کہ اس لیے کہ مذہب تمہارے ہاتھ میں ہے، تم قبول کرو گے۔ اگر تم مذہب کو نہ بگاڑتے تو قبولیت ہم کبھی اپنے ہاتھ میں نہ رکھتے۔ دیکھیں میں کہاں لے کے آ رہا ہوں ذہنوں کو، غور کیجئے گا۔ دیکھیے ایک دم سے میں ذرا ٹرن لوں گا اس منزل پہ آنے کے بعد۔ اللہ نے کہہ دیا کہ ہم کیسے، اب یہ متفق علیہ حدیث، ستفرق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، ان قریب میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے جو جنت جائے گا۔ جنت کیوں جائے گا؟ جنت کیوں؟ سوال نشان ہے نا، کوشچن مارک لگا ہوا ہے، جنت کو کیوں جائے گا؟ 72 جہنم میں کیوں جائیں گے؟ اس لیے کہ اس ایک کے اسلام کو اللہ قبول کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا 72 مسلمان نہ ہوں گے؟ کیا وہ مسلمان نہ ہوں گے؟ کیا ان کو لوگ مسلمان نہ سمجھیں گے؟ جو علامت اسلام دنیا نے معین کی ہوئی ہے،
کیا وہ ان کے پاس میں نہ ہوگی؟ آئیے ذرا قبول کیے، دیکھیے، باہر نکلیے، آنکھیں کھولیے، تجربات. کیا 72 فرقوں کے پاس میں مسجدیں نہیں ہیں؟ کیا وہ کلمہ نہ پڑھیں گے؟ کیا وہ اذانیں نہ کہیں گے؟ کیا ان کی اقامت نہیں ہوگی؟ کیا وہ نمازیں نہ پڑھیں گے؟ کیا قیام و قعود نہ ہوگا؟ کیا رکوع و سجود نہ ہوگا؟ کیا تلاوت قرآن نہ کریں گے؟ کیا حفظ قرآن نہ کریں گے؟ کیا قرآن کی تفسیر نہ ہوگی؟ کیا حدیث نہ پڑھیں گے؟ کیا حدیث کا بیان نہ ہوگا؟ کیا اسلام کا بیان نہ ہوگا؟ کیا اتقان، عرفان، ایمان، دین، یہ تمام کیفیتیں عام مسلمانوں میں نہیں ہوں گی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے محترم مجمع سے، کون سا اسلامی فرقہ ہے جس میں یہ سب کچھ موجود نہیں ہے؟ سب میں. پھر ان سب کے باوجود جہنم کیوں؟ ان سب کے باوجود جہنم کیوں؟ وجہ صرف ایک، اپنی منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہنا اور ہے، اپنے پروردگار سے قبول کروانا اور ہے. وہ قبول کرے، وہ ایکسپٹ کرے، وہ کہے کہ یہ مسلمان ہیں، وہ اب وہ کہے گئے تو پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہم نے جو معیار اسلام ہے اسی کو تبدیل کر رکھا ہے، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. اب آئیے، میں ایک منزل کے اوپر، بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن میں ایک منزل کے اوپر ذہنوں کو متعدد کرنا چاہتا ہوں. ارتکاز ذہنی بس ایک جگہ پر، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہتا. ایک کیفیت ہے، آج مسلمان کون ہے؟ کسے مسلمان سمجھا جاتا ہے؟ علامت اسلام کیا ہے؟ ہم کسے مسلمان کہتے ہیں؟ کس کے اوپر حکم اسلام لگاتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے؟ تو کہا جاتا ہے جو کلمہ پڑھ لے وہ مسلمان. جو کلمہ پڑھ لے وہ مسلمان. اس کا مطلب آج پورے عالم اسلام نے متفق علیہ ہو کر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہمارے نزدیک کلمہ علامت اسلام ہے. اچھا، اگر علامت اسلام کلمہ نہ ہوتا تو کبھی اسلام کی تاریخ بڑی شخصیتوں سے متعلق کلمے کی بحث نہ کرتی. وہ اس لیے مسلمان نہیں ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا. بات صرف کلمے ہی کی تو ہے، کچھ اور تو نہیں ہے. میں نے کہا نصرت پیغمبر کا الحمدللہ بہت کی، حفاظت پیغمبر کا بہت کی، رسول کی ضرورتوں کو خیال کا بہت کیا، اپنی اولاد کو رسول میں قربان کرنے کا جذبہ کا الحمدللہ بہت تھا. کیا رسول کو بستر سے اٹھا کے اپنے بچوں کی بستر پر اور اپنے بچوں کو اٹھا کے رسول کے بستر پہ لٹانے کی عادت میں ڈالی؟ ڈالی، بہت ڈالی، سب کچھ. تو جب سب کچھ تو پھر مسلمان کیوں نہیں؟ غور کیجیے گا، میں ایمان ابو طالب نہیں پڑھ رہا ہوں، میں اس فکر کو لانا چاہتا ہوں کہ نوعیت کیا ہے. میں اس منزل سے الگ ہونا چاہتا ہوں، اور نہ میں کبھی ایمان ابو طالب پڑھتا ہوں، معاف کیجیے گا، اس لیے کہ ایمان ابو طالب بہت ہو چکا، ابھی عرفان ابو طالب ہونا چاہیے. ایمان سے کیا مطلب؟ ایمان پہ گفتگو کرے جو خود بے ایمان ہو، ہم تو گفتگو کریں، لیکن میں کہہ رہا ہوں تھنکنگ کیا ہے، سورس آف تھنکنگ اس منزل کے اوپر کیا ہے. مسلمان کون؟ کہ جو کلمہ پڑھے وہ مسلمان، جو کلمہ نہ پڑھے وہ مسلمان نہیں ہے. یہی تو بات ہے، اس کے علاوہ کچھ اور تھوڑی ہے. وہ اس لیے مسلمان نہیں ہے چونکہ کلمہ نہیں پڑھا. تصویر کا ایک رخ دیکھا آپ نے، نصرت قبول، حفاظت قبول، تربیت قبول، اکل و شرب قبول، پاس بٹھانا قبول، آغوش میں رکھنا قبول، ساتھ میں لے جانا قبول، اپنے بچوں کے بستر پر لٹانا قبول، بچوں کو اٹھا کے ان کے بستر پر لٹانا قبول، دشمن سے مکمل طور پر محفوظ رکھنا قبول، سب کچھ قبول. حد یہ ہے عقد پیغمبر قبول، اسلام قبول نہیں. کیوں؟ کلمہ نہیں پڑھا تھا. کلمہ پڑھ لیتے تو مسلمان ہو جاتے. کلمہ، میں نے کہا اچھا، آپ کی تصویر کا ایک رخ تھا، تصویر کا دوسرا رخ دیکھ لیجئے.
جو ہمیشہ اسلام کے مخالف رہا، بدر اس کی وجہ سے، احد اس کی وجہ سے، خندق اس کی وجہ سے، خیبر اس کی وجہ سے، مشرکین کو وہ لے کے آ رہا ہے، منافقین کو وہ تیار کر رہا ہے. غور کیجئے گا، بس 9 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا، کلمہ پڑھا آج تک مسلمان. مزاج دیکھا، تھنکنگ دیکھی، ذہنیت دیکھی، اس منصب کو دیکھیے گا. ایک مرتبہ کلمہ، جبکہ مولانا متقیان نے نہج البلاغہ میں جتنا اچھا لفظ اور ورڈ یوز کیا، کوئی اتنا اچھا ورڈ یوز کر ہی نہیں سکتا. فرماتے اسلام نہیں، استسلام تھا. استسلام، غور، اسلام نہیں، استسلام. ڈر کی بنیاد پر، خوف کی بنیاد پر صرف کلمہ پڑھا آج تک. ایک تصویر وہ کلمہ نہیں پڑھا تو مسلمان نہیں، ایک تصویر یہ کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان. میں نے کم سے کم آج کا مسلمان تو غور کرے، انہوں نے کلمہ نہ پڑھ کے اسلام کو کیا دیا. بہت توجہ، اس نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو کیا دیا. اگر غور کرو سمجھ میں آ جائے. ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، علی جیسا بیٹا دے دیا، حسین جیسا پوتا دے دیا. اس نے کلمہ پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد معاویہ جیسا بیٹا دیا، یزید جیسا پوتا دیا. السلام پڑھے محمد و آل محمد. کس نے کیا دیا؟ تھنکنگ یہ ہے، ذہنیت یہ، جو کلمہ پڑھے وہ مسلمان، جو کلمہ نہ پڑھے وہ نہیں. اگر میں آج آپ کے زمانے میں اس وقت 1438 ہجری میں 2016 کے لاسٹ میں آپ لوگوں سے کہوں کہ آپ میں سے کتنے وہ مسلمان جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، تو آپ میری ذہنیت پہ ہنسیں گے. جملہ یہی کہیں، کلمہ وہ پڑھ کے مسلمان ہو جو کل کافر رہا ہو. بہت ساری رسمیں آج ہمارے درمیان موجود ہیں. کتنی رسمیں، پوری دنیا ہی رسموں کا نام ہے. کیا کوئی ایک رسم کلمہ پڑھائی کی ہوتی ہے؟ کہ ہمارا بچہ 5 سال کا ہو گیا ہے، کلمہ پڑھائی کی رسم، تشریف لائیے گھر پہ، آج ہمارا بچہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا. سنا ہے کبھی آپ نے؟ محلے پڑوس میں کسی مسلمان گھر سے آواز آئی ہو تو کہیں گے بیٹا کلمہ وہ پڑھے گا جو کل کافر رہا ہو. ہمارا بچہ تو پیدا ہی مسلمان ہوا. تعجب ہے، آپ کا بچہ پیدا ہو تو مسلمان ہو، جو اسلام کو لانے والا خانوادہ ہو. تو اسلام جو کلمہ پڑھے، کیا یہ تھنکنگ واقعی ٹھیک ہے؟ آئیے بس اس کو بیان کرنا ہے. اگر یہاں تک ذہن آ گیا، اب میری گفتگو سمجھنا آسان ہو جائے گی. بہت جلدی تفصیل میں اس حد تک جس حد تک کی مجھے ضرورت محسوس ہوگی. آئیے قرآن پڑھیں. کیا کلمہ پڑھنا علامت ایمان ہے؟ ہم نے دیکھ لیا، ایک نے کلمہ پڑھ کے کیا دیا، ایک نے کلمہ نہ پڑھ کے کیا دیا. ایک نے کلمہ نہ پڑھ کے اسلام کو اتنا فائدہ پہنچایا، ایک نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو اتنا نقصان پہنچایا. کلمہ نہ پڑھ کے فائدہ، کلمہ پڑھ کے نقصان، سامنے کی بات ہے. تو کیا آج قرآن یہ کہتا ہے کہ جو کلمہ پڑھے گا وہی مسلمان ہوگا؟ کیا علامت اسلام کلمہ ہے؟ آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا. سورہ انعام کی آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا. اے صاحبان ایمان، بہت توجہ، اے صاحبان ایمان، جب تم جہاد کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلو،
اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلو، فتبینوا تو تبین کرو، تبین مطلب تحقیق کرو، کس کے خلاف نکل رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا جہاد کے لیے نکلنا کافروں کے لیے نہیں خود مسلمانوں کے خلاف ہو جائے۔ لہذا جب نکلو تحقیق کر کے نکلو کس کے خلاف تلوار اٹھانا ہے۔ یہی وجہ جہاد کا حق عام فرد کو نہیں دیا گیا۔ ہمارے یہاں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے جہاد کے لیے نبی اور امام یا نبی یا امام کی اجازت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بخوبی جانتا ہے اسلام کہاں ہے کہاں نہیں ہے، چونکہ وہ ہے معصوم۔ معصوم کہتے ہی اس کو اس سے خطا نہ ہوتی ہو۔ اب ممکن ہے کوئی کلمہ نہ پڑھ کے مسلمان ہو، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کوئی کلمہ نہ پڑھ کے مسلمان ہو، ممکن ہے کوئی تقیے میں رہتا ہو، ممکن ہے کوئی ایسی زندگی کافروں کے درمیان گزار رہا ہو کہ چھپ کے اپنے ایمان کو بچا کے رکھا ہو، اور آپ چاہے تلوار نکل کے لا الہ الا اللہ بسم اللہ ختم، کہیں ایسا نہ ہو۔ لہذا کہا گیا کہ آپ جب تلوار کے لیے جائیں تو تلوار نکالنے سے پہلے کوئی نہ کوئی نبی اور امام میں سے کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے، چونکہ نبی اور امام وہ ہے جو ہے معصوم، معصوم سے خطا ہو نہیں سکتی۔ جب معصوم بتائے گا اس کے خلاف تلوار اٹھاؤ تو یاد رکھو خبردار اس کے ہاں اسلام ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ معصوم صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا، معصوم باطن کو بھی دیکھتا ہے۔ ناممکن ہے، کہا گیا فتبینوا، دیکھیے غور کیجئے گا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے صاحبان ایمان جب بھی تم جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلو تو خبردار تبین کرو۔ اب جملہ سن لیں آپ، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور خبردار یاد رکھنا جو بھی تمہیں سلام کر لے تم یہ نہ کہنا کہ تم مومن نہیں ہو۔ جو تمہیں سلام کر لے تم نہ کہنا کہ تم مومن نہیں ہو، اس کا مطلب قرآن کہہ رہا ہے کلمہ علامت ایمان نہیں ہے، سلام علامت ایمان ہے۔ دیکھیے سلام، ابھی تعجب کریں گے اس منزل تک آتے آتے آپ جب میں اس کی حقیقت کھولوں گا۔ سلام کیا ہے؟ سلام، جو سلام کرے وہ مومن، جو سلام نہ کرے وہ مومن نہیں ہے، کلمہ نہیں سلام۔ دلیل دوں؟ کسی نے پوچھا اہل جنت کا طریقہ، اہل جنت کا وتیرہ، اہل جنت کا انداز، آواز لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، اہل جنت نہ لغو باتیں کریں گے نہ تأثیم، اسم سے بنا الف فا میم، اسم کے معنی گناہ، نہ ایسی باتیں کریں گے جو گناہ کی باتیں ہوں گی، بل قیل سلاما سلاما، اہل جنت آپس میں ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں گے۔ اس کا مطلب جنت سلام تک لے کے جائے گا۔ جنت سلام 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 دونوں کیفیتیں، جنت کو دیکھنا ہے تو سلام سے سمجھو، سلام کو سمجھنا ہے جنت سے سمجھو۔ اہل جنت کا طریقہ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پہ سلام اس لیے کہ تم نے صبر کیا۔ اس کا مطلب صابروں کی علامت یہ ہے وہ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ اللہ کا سلام آتا ہے صابروں کے اوپر۔ سلام علی نوح فی العالمین، نوح پہ سلام، سلام علی ابراہیم، ابراہیم پہ سلام، سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ و ہارون پہ سلام، سلام علی المرسلین، مرسلین پہ سلام، سلام علی الیاسین، آل یاسین پہ سلام، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس وقت تک سلام جب تک کہ فجر نہ آ جائے، جب تک فجر نہ ہو جائے اس وقت تک سلام۔ کسی نے پوچھا فجر تو روز ہوتی ہے، یہ فجر سے مراد کون سی؟ چھٹے مولانا نے فرمایا فجر سے مراد وہ صبح نہیں جو روز ہوتی ہے، کہ پھر کہ جس دن ہمارے قائم کا ظہور ہوگا
सलावत बुलंद आवाज से पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। जिस दिन हमारे कायम का ज़हूर होगा वो है फज्र। सलामुन हिया हत्ता, पूरा पढ़ ले। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। अब यहां से सिलसिला शुरू होता है। हमने कुरान को शब कद्र में नाजिल किया, तुम क्या जानो शब कद्र क्या है? शब कद्र 1000 महीनों से अफजल, रातों से नहीं। कुछ तर्जुमा में 1000 महीने की रातों से, रातों की बात नहीं, 1000 महीनों से अफजल। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह फीहा। इस रात की खुसूसियत ये, इसमें रूह भी आसमान से आता है, मलाइका भी आते हैं, नाजिल होते हैं। करते क्या है, क्यों आते हैं? जहां आते हैं तो कोई मकान भी होना चाहिए, और मकान पे कभी आ नहीं सकते जब तक कि मकान मकीन के अलावा हो। इसका मतलब कोई मकान भी है, कोई मकीन भी है। खाली पत्थरों पे नुज़ूल को कोई सबब समझ में नहीं आता। इसका मतलब मकान के साथ कोई मकीन भी मौजूद है, जिस पे आसमान से मलाइका भी उतर रहे हैं। कब तक? अब ये जुमला आखिर का जुमला है, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। उस वक्त तक आते रहेंगे जब तक कि फज्र ना हो जाए। तो इसका मतलब यह है कि आसमान से मलाइका भी आ रहे हैं, आसमान से रूह भी आ रही है। क्यों? ताकि सलाम करें। तो कोई तो जमीन पे ऐसा है कि जो इस लायक है कि आसमान के मलाइका वहां से आके यहां सलाम कर रहे हैं। कोई तो ऐसा है, कोई तो जमीन पे ऐसा है। आलम इस्लाम में सवाल है, आखिर है कौन वो? कोई बताए हमें, कोई बताए हमें कौन है वो इस पे सलाम आ रहा है। तो सलाम अहले जन्नत का तरीका सलाम, साबिरों का वतीरा सलाम, अंबिया का तरीका सलाम, औसिया का तरीका सलाम, मुरसलीन पर सलाम, उलुल अज़्म पर सलाम, उलुल अम्र पर सलाम। आ रहा ना साहब? तो सलाम कौन? सलाम है अलामत ईमान। वला तक़ूलू लस्ता, देखिए और कीजिएगा, लिमन अलका इलैकुम सलाम लस्ता मोमिना वला तक़ूलू लिमन अलका इलैकुम सलाम। जो भी तुम्हें सलाम कर ले, ये ना कहना कि तुम मोमिन नहीं हो। इसका मतलब कुरान ने एक सलीका बताया कि ईमान वालों को पहचानना हो, सलाम देखो सलाम है कि नहीं। अगर सलाम करे तो मोमिन, सलाम ना करे, और कोई कह नहीं सकता अगर कुरान पढ़ने वाला है और कुरान की ये आयत सामने है तो उसके लिए साफ साफ वला तक़ूलू, मैं लफ्ज़ का तर्जुमा कर दूं, वला ना तक़ूलू, ना कहो, नहीं कसीगा, वला तक़ूलू, ना कहो, लेमन, उस फर्द को, उस ज़वील उक़ूल को, अलका, जो इल्का करे, दे दे, इलैकुम, तुम्हारी तरफ, अस्सलाम, सलाम, क्या ना कहो, लस्ता मोमिना, कि तू मोमिन नहीं है। इस आयत को जहन में नोट कर लें, और जो नतीजे दे रहा हूं नतीजे सुन लें आप। कुरान कह रहा है जो भी तुम्हें सलाम करे, तो अगर कोई तुम्हें सलाम करे तो मोमिन, जो तुम्हें सलाम करे वो मोमिन। अरे आलमे तशय्यो पर कुफ्र का फतवा लगाने वालों, शिया तो 5 मरतबा नमाज के बाद अंबिया पर सलाम करते हैं। शिया तो 5 मरतबा नमाज के बाद हुसैन पर सलाम करते हैं, 5 मरतबा इमाम पे सलाम करते हैं। तो जो आम मुसलमान को सलाम करे वो मोमिन, तो जो इस पूरे सिलसिले को सलाम कर रहा हो है, हमें काफिर कहने वालों, देखो सही हमारी मस्जिदों में आके देखो, अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह के बगैर तो कोई नमाज मुकम्मल नहीं होती, कोई महफिल मुकम्मल नहीं होती, कोई मजलिस मुकम्मल नहीं होती। सलाम पहले होता है। सलाम देखो अलामत है कुफ्र, कलमा नहीं है, सलाम। और कीजिए, अब मैं फिर पलटू 2 मिनट के लिए, आइए एक खुसूसी दौर के ऊपर एक खास कैफियतें रखने वाला वाकया। मुसीबत पड़ी तब आपने बैठ के पढ़ लिया, हाजत आई तब पढ़ लिया, मुश्किल पड़ी तब पढ़ लिया, खुशी का मौका हुआ तब आपने पूरे वाकये को पढ़ लिया,
غم کا موقع ہوا تب آپ نے پڑھ لیا. کون سا واقعہ؟ چادر والا واقعہ. حدیث کسا ہیں. مسجد میں بیٹھے، ابھی مسجد میں بیٹھے بیٹھے اٹھ کے مفاتی اٹھا لیجیے گا. دور کی بات نہیں کر، مفاتی اٹھا لیجیے. یہاں مفاتی رکھی ہوگی، ذرا کاؤنٹ کر لیں لفظ سلام کتنی مرتبہ آیا. چھوٹا سا واقعہ 21 مرتبہ سلام ہے. 21 مرتبہ سلام ایک چھوٹے سے واقعے کے اندر. رسول آ رہے ہیں، السلام علیکم یا بنتی و بساتی. اے اللہ کے رسول، یہ آپ کو سلام کریں گی، آپ کیوں سلام کر رہے ہیں؟ کہ سنت بتا رہا ہوں، سنت بتا رہا ہوں. سنت میں آ کے سلام کر رہا ہوں. یہ طریقہ بتا رہا ہوں کہ امت یاد رکھ لے. فاطمہ وہ ہے جسے رسول آ کے سلام کرتا ہے. فاطمہ جسے رسول سلام کر رہا ہے، السلام علیکم. ابھی جملے موجود ہیں. آگے کہا اور پھر چادر اوڑھ کے لیٹے. حسن آ رہے ہیں، السلام علیکم یا جدہ، یا خود السلام علیکم یا اماں. پہلے ماں پہ سلام، ماں کا نانا کی خوشبو کے لبو لیٹے ہوئے. انہیں السلام علیکم یا جدہ، اے نانا آپ پہ سلام. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. صلوات پڑھیے محمد والے. نانا آپ پہ سلام. حسین آئے، السلام علیکم یا اماں، وعلیکم السلام یا ولدی. کہیں یہ شمو اندک راحیت طیبہ، کہ ہاں وہ بیٹھ لیٹے ہوئے. السلام علیکم یا جدہ، وعلیکم السلام. ہے ماں علی تشریف لاتے، السلام علیکم بنت رسول اللہ، وعلیکم السلام یا ابو الحسن. سلام دیکھیے لگاتار آپ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سلام سلام سلام. اور نہ السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلیکم السلام. آ جائے، بسم اللہ تشریف لائیے. بیٹی پھر آگے بڑھی. صرف یہی بات نہیں، آپ دیکھیے جملوں پہ غور کیجئے. جس رسول نے آگے بیٹی کو تھوڑی دیر پہلے سلام کیا تھا، جب وہ خود چادر کے پاس جاتی کہ السلام علیکم یا رسول اللہ. یہ بابا سلام کیوں؟ آخر سلام میں ایسا ہے کیا؟ سمجھ میں جب آیا جب رسول نے جواب سلام دیا. جملے آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں، جا کے پڑھیں حدیث کے ساتھ. انہوں نے کہا السلام علیکم یا جدہ، کب علیکم السلام یا صاحب حوضی، اے میری حوض کوثر کے مالک تجھ پر سلام. انہوں نے کہا السلام علیکم یا جدہ، کب علیکم السلام یا شافع امتی، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے تجھ پر سلام. انہوں نے کہا السلام علیکم یا اخی، کب علیکم السلام یا وصی و اخی و صاحب لوائی، اے میرے لوائے حمد کو اٹھانے والے تجھ پر سلام. بیٹی نے کہا السلام علیکم یا بتا، کب علیکم السلام یا بنتی و یا بذاتی، اے میری پارے جگر، اے میرے ٹکڑے تجھ پر سلام. یہ سلام بتا رہا ہے آخر ان کی حیثیت کیا ہے. یہ فقط رشتہ دار نہیں ہے، حسن ہے مالک حوض کوثر، حسین ہے شافع امت، علی ہے لیوائے حمد کو اٹھانے والے. ایک سلام نے فضائل اہل بیت کے دریا بہا کے بتا دیا. اوروں کی حیثیت اور ہے، اہل بیت کا مزاج اور ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. سلام 21 مرتبہ سلام ہے. یعنی دیکھ لیں، کاؤنٹ کر لیجئے گا، دادا دیکھ لیجئے گا. کیوں؟ علامت ایمان سلام ہے، کلمہ نہیں ہے. اب میں کیا کروں؟ ہسٹری یہی کہہ رہی ہے. میں کیا کروں؟ تاریخ یہی بتا رہی ہے. میں کیا کروں؟ تاریخ کا یہی مزاج ہے، تاریخ کا یہی بیان ہے، تاریخ کی یہی حیثیت ہے کہ رسول کی سیرت تھی. جب بھی گھر میں آتے تھے تو سلام، جب گھر سے جاتے تھے تو سلام، گھر میں آتے ہوئے بھی سلام، جاتے ہوئے بھی سلام. سیرت ہے رسول کی. اور ایک بات اور عرض کر دوں، آج سلام اسلام کی علامت. بعثت سے پہلے بنی ہاشم کے
دو شعار تھے جو اسلام میں تبدیل ہو گئے، دو عادتیں بنی ہاشم کی. نمبر ایک، خانہ پروردگار کا، بیت اللہ کا، خانہ کعبہ کا طواف کپڑوں کے ساتھ کرنا. اور لوگ کرتے تھے اریاں ہوئے کرتے تھے. بنی ہاشم نے جب بھی طواف کیا لباس پہن کے کیا. ایک شعار. دوسرا شعار، بنی ہاشم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے. اسلام سے پہلے سلام، اور پھر مزاج خصوصیت کے ساتھ حکم ہے، مسلمان کو دیکھ کے تو سلام کرے، لیکن اگر سامنے غیر مسلم آ جائے تو سلام نہیں کر سکتے آپ. بزرگوں کی ایک خاص عادت، تہذیب لکھنؤ، خصوصاً اس اسکول آف لکھنؤ سے تعلق رکھتی ہے وہاں سے، کہ وہاں وہ خاص کیفیتیں، چونکہ ظاہر ہے وہ ادبی گھرانہ اور وہ خانوادہ کہ جو حکومت کر رہا تھا اس کا تعلق فقط مسلمانوں سے تھا نہیں، لہذا اس چیز سے بچنے کے لیے کچھ الفاظ ایجاد کیے گئے. وہ آداب ورزی. یہ آداب کیا ہے؟ کہ آپ مسلمان ملے تو سلام کرو، غیر مسلم ہو تو آداب کرو. یہ آداب کیا کہ آپ غیر مسلم کو سلام نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ اس لیے کہ لفظ سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکارو. اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے، اللہ مؤمن بھی ہے، اللہ مہیمن بھی ہے، اللہ ممیت بھی ہے، اللہ محیی بھی ہے، اللہ قادر بھی ہے، اللہ قدیر بھی ہے، اللہ عالم بھی ہے، اللہ علیم بھی ہے، اللہ قدوس بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے، اللہ سلام بھی ہے. کیا کہ دیکھیں آپ، اللہ سلام بھی ہے. سلام اللہ کا ایک نام سلام. بغدادی قاعدہ پڑھ لیں، اس میں اللہ کے 99 نام لکھے، اس میں مل جائے گا سلام. سلام کہا گیا کہ اللہ کا نام اللہ والوں کو دو، جو اللہ والا نہیں ہے اس کو اللہ کا نام. اور بنی ہاشم کا شعار سلام علیکم، سلام علیکم. اللہ کا نام بنی ہاشم کے پاس حضور کی بعثت سے پہلے مکے میں 360 قبیلے تھے، ہر قبیلے کا اپنا خدا تھا، ہر خدا کا ایک نام تھا. اس نام کے تمام آج بھی ذکر موجود ہے، روایتوں میں، تاریخ موجود ہے. حبل وہاں، لات وہاں، منات وہاں، عزا وہاں، کتنے نام ملیں گے بتوں کے. میں کہنا چاہتا ہوں کوئی ایک بت دکھائیے جس کا نام سلام ہو. ایک نام نہیں. اور حضور کا طریقہ، وہ تیرا سیرت، جب بھی گھر میں آئے سلام، گھر سے گئے سلام. تو جب اسلام نے قانون یہ بنایا کہ جو اللہ والا نہیں ہے اس کو سلام نہیں کر سکتے، تو سوال یہ ہے 53 برس تک ابو طالب کو سلام جو ہو رہا تھا، اچھا بات یہی تک نہیں، میں ایک روایت بیان کروں، اس سے سمجھ میں آئے گی کیفیت. اللہ اکبر. روایت یہ کہتی ہے کہ بعثت کے بعد مکے کی زندگی میں حضور سرور کائنات اپنے گھر سے غار حرا میں عبادت کرنے کی تشریف لے جایا کرتے تھے. مسلمانوں پہ نماز واجب ہوئی ہے مدینے میں سن 2 ہجری میں. مکے میں نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، کوئی بھی فروع دین مکے میں نہیں ہے. جتنے فروع دین سب مدینے کی دین ہے. حضور پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں. نماز کا حکم آنے کے بعد نماز پڑھنے والے اور ہیں، نماز کے حکم سے پہلے نماز پڑھنے والے اور تنہا یہ نہیں پڑھتے، جا کے روایتوں میں دیکھ لیں، شہزادی خدیجہ ہی پڑھتی ہیں، مولا متقیان ہی پڑھتے ہیں، اور جناب ابو طالب کے حکم سے حمزہ بھی، جعفر بھی.
کھڑے ہو، یہ حکم ملے گا آپ کو تاریخ میں. ایک دن ایسا ہوا کہ حضور غار حرا تشریف لے گئے تھے. ابو جہل و ابو لہب اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ جناب ابو طالب کی خدمت میں آئے. پہنچے ابو طالب کی خدمت میں اور آنے کے بعد صحن خانہ میں بیٹھ گئے. جناب ابو طالب نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا آپ کے بھتیجے کی شکایت لے کے آئے. آپ کا بھتیجا اپنے الفاظ سے ہمیں بہت اذیت پہنچاتا ہے. کہ کیا ہوا؟ کہ وہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے. آپ کی تھنکنگ کے مطابق تو جملہ یہ ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں کہ ہمارے خداؤں کو. ابو طالب وہ ہم سب کے خداؤں کو برا کہتا ہے. تمہارا بھتیجا ہمارے خدا ہے، تمہارا بھتیجا ہمارے خدا. وہ دماغ میں رکھیے گا. ابو طالب کے پاس آئے ہیں ابو جہل و ابو لہب میں، تنہا نہیں آئے، کچھ لوگوں کے ساتھ میں آئے. اور رسول کا طریقہ تھا آتے ہوئے بھی سلام، جاتے ہوئے بھی سلام. جیسے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بھتیجے کی شکایت لے کے آئے، آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے. تو انہوں نے کہا بیٹا جعفر. جی سرکار. ذرا محمد کو بلا کے لے کے آؤ. کہاں ہے؟ انہوں نے سرکار وہ تو یہاں میں موجود نہیں، غار حرا گئے. کہ جاؤ دوڑ کے بلا کے لے کے آؤ. جناب جعفر تیار دوڑ کے نکلے، غار حرا پہنچے. اب جتنا وقت لگا ہو بہرحال اتنے وہ وہیں بیٹھے ہوئے. تاریخ طبری، طبقات ابن سعد، تاریخ ابن خلدون، تاریخ دیار بکری، تاریخ کامل، اہم ترین کتابیں ہیں. یہ ان میں واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ جب حضور سرور کائنات جناب جعفر تیار کے بلانے پہ غار حرا سے نکلے اور مکے میں آئے تو عادت کے مطابق گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرتے تھے. جیسے ہی گھر میں قدم رکھا سلام علیکم کہنا چاہتے ہیں. اب جو گھر کے حالات دیکھے تو ٹھٹک کے رکے. ٹھٹک کے رکے اس لیے کہ سامنے وہ بھی بیٹھا ہے جسے سلام کرنا چاہیے اور سامنے وہ بھی اسے سلام نہیں کرنا چاہیے. اب سلام علیکم، علیکم کا مطلب تم سب پر. اب رسول سلام کر لے تو وہ اصول ٹوٹتا ہے. کیا کریں؟ یا تو عادت چھوڑیں، عادت چھوڑ کے جو سلام کے اہل ہے اسے سلام نہیں ملتا. تاریخ جملہ لکھا جیسے ٹھٹ کے رکے، مسکرا کے کہا والسلام علی من اتبع الہدی، اس پر سلام جو ہدایت کی اتباع کرے. جملہ بتا رہا ہے کچھ وہ ہے جو ہدایت کی اتباع کرتے ہیں، کچھ وہ ہے جو اتباع نہیں کرتے. اب یہ اپنا اپنا مزاج ہے. تلاش آپ کی ہے، نظریں آپ کی ہے، فکر آپ کی ہے، کتابیں آپ کی ہے. آپ تلاش کریں کون ہے وہ. ایک منظر دکھا دوں، یہ تو بعد کی منزلیں ہیں نا. میں تھوڑا پیچھے نہ جاؤں، تھوڑا پیچھے. دعوت ذوالعشیرہ 3 دن تک رسول کچھ کہنا چاہتے ہیں، ابو لہب کہنے نہیں دیتا. چوتھے دن ابو طالب نے کھڑے ہو کے ابو لہب کے گریبان کو پکڑا. اسکت یا عور مالک وحذر، خاموش ہو جاؤ بدبخت، بیٹھ جا جب تک میرا بھتیجا کچھ کہہ نہ لے. کھڑے ہو کے سرور کائنات تقریر کی، میں خیر دنیا لے کے آیا ہوں، میں خیر آخرت لے کے آیا ہوں. کون ہے تم میں جو میری مدد کرے گا؟ جو مدد کرے گا وہ میرا وسیع، میرا وزیر، میرا جانشین. سنیے گا کون سمجھے کون ہے وہ جو ہدایت کی اتباع کا جملہ کہہ رہا ہوں میں. جیسے ہی جملے ختم ہوئے 12 برس کا بچہ کھڑا ہوا. انا ناصرک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کی نصرت کروں گا. محفل ہو گئی برخاست، سب جا رہے تھے. ابو لہب نے رک کے ابو طالب کے کان میں جملہ کہا، اے ابو طالب آج سے تم اپنے بیٹے کا اتباع کرو، آج سے تم اپنے بیٹے کا اتباع کرو. تعجب ہے ذوالعشیرہ میں ابو طالب کے مقابلے پر
ابو لہب کو دکھائی دے گیا، آج کے مسلمان کو نہیں دکھائی دیتا۔ کون ہے جو ہدایت کی اتباع کرتا ہے؟ سلام بتا رہا ہے، سلام بتا رہا ہے، اور پھر سلام ہی کی تو حیثیت ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ سلام کر رہے تو معاف کیجیے گا، صرف رسول کی سنت نہیں ہے، یہ بھی حکم قرآن ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اے رسول جب بھی آپ کے پاس وہ آئے جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتا ہے تو خبردار کہو سلام علیکم۔ قرآن ہے یہ، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اے رسول جب آپ کے پاس وہ آئے جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتا ہے، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو کہو سلام علیکم۔ اس کا مطلب رسول میں جب بھی ایسا فرد آئے جو رسول اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتا ہے تو رسول پہ واجب ہے سلام کرنا۔ بس دیکھ لو رسول کس کس پہ سلام کر رہا ہے، کہاں سلام کر رہا ہے۔ دنیا جس پہ سلام کرے وہ رسول جس پہ سلام کرے۔ اب ایک روایت عرض کر دوں اس منزل پانے کے بعد، ایک جہت اور گفتگو سمیٹ لوں۔ مدینے کا واقعہ ہے، مسلمان بڑے ذوق اور شوق سے لکھتے ہیں۔ آثار وحی نمودار ہوئے، پاس میں بیٹھی ہوئی رسول کی ایک زوجہ نے محسوس کیا اور فوراً رسول نے کہا یا رسول اللہ کیا وحی آ رہی ہے؟ کہنے لگا ہاں وحی آ رہی ہے۔ اے اللہ کے رسول میرا سلام جبرائیل سے کہہ دیجئے، میرا سلام جبرائیل سے کہہ دیجئے۔ ارے جناب ان سے اعلیٰ کون، ان سے افضل کون، انہوں نے فرشتوں کو سلام کہلوایا۔ غور کیجئے گا، انہوں نے فرشتوں کو سلام، کون ہے جبرائیل کو سلام کہنے والا، کون ہے؟ لیکن کیا کریں، تاریخ نہ پڑھنے والے لوگ، تاریخ سے نابلد لوگ اس بات کو بھول گئے کہ کچھ ایسا ہی واقعہ مکے میں بھی ہوا تھا کہ جب رسول کے برابر میں شہزادی خدیجہ بیٹھی ہوئی تھی، جبرائیل نے آ کے وحی پہنچائی اور پہنچانے کے بعد کہا اے اللہ کے رسول اللہ نے خدیجہ کو سلام پہنچایا ہے اور میرا سلام بھی خدیجہ کو پہنچا دیجئے۔ جیسے ہی حضور سرور کائنات نے جملے شہزادی خدیجہ سے کہے کہ اللہ نے سلام پہنچایا ہے اور اے خدیجہ یہ جبرائیل بھی تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، تو خدیجہ مسکرائی اور مسکرا کے کہا ان اللہ هو السلام ومنہ السلام والیہ السلام ویا جبرائیل علیک منی السلام۔ اے رسول کہہ دیجئے اللہ سلام ہے، اس کے لیے سلام ہے، اس کی طرف سے سلام ہے، اور اے جبرائیل تجھ پر بھی میرا سلام ہے۔ اب سمجھ میں آیا، جو جبرائیل کو سلام کرے وہ اور ہوتا ہے، جسے جبرائیل سلام کرے وہ اور ہوتا ہے۔ غور کیا، سلام علامت ایمان۔ اب میں سمیٹ لوں گفتگو کو، آئیے ذرا میرے ساتھ میں اس کیفیت کو شیئر کیجیے ذرا، اور کم سے کم اپنے ضمیر سے اور وجدان سے پوچھ کے میرے سوال کا جواب دیجیے گا جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں گفتگو سمیٹتے ہوئے۔ علامت ایمان سلام، ٹھیک ہے، علامت ایمان سلام ہے۔ اب میں فقط آپ سے پوچھا ہوں اس لیے کہ کربلا صرف آپ کے سامنے ہے، اوروں کے سامنے کربلا نہیں ہے۔ کربلا کا جتنا مطالعہ آپ کرتے کوئی نہیں کرتا، کربلا کو جتنا آپ پڑھتے کوئی نہیں پڑھتا، کربلا کو جتنا آپ سنتے کوئی نہیں سنتا، کربلا جس حد تک آپ کے دماغوں میں کسی کے دماغوں میں نہیں ہے، کربلا جتنی آپ کے شعور میں کسی کے شعور میں نہیں ہے۔ پڑھ رہے ہیں لوگ کربلا، دیکھنے کے غیر مسلم بھی کربلا پڑھ کہتے ہیں کاش ہمارے پاس 72 ہوتے۔ مہاتما گاندھی کا جملہ ہے یہ، اگر ہمارے پاس 72 ایسے ہوتے جیسے حسین کے پاس میں تھے تو ملک کبھی کا آزاد ہو چکا ہوتا، کہ مجھے کسی کی ضرورت نہ پڑتی۔ تو کربلا پڑھنے والے یہاں تک آ جاتے، مگر میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں جو کربلا کو فقط سنتا ہے، سمجھتا ہے، دیکھتا ہے، تجربہ ہے، مشاہدہ ہے۔
سلام علامت ایمان. توجہ ہے؟ اب جملہ سن لیجیے آپ. کس حد تک سلام علامت ایمان ہے؟ دلیل دے رہا ہوں، اور اس چیلنج کے ساتھ کہ اس کے مقابلے میں دکھائیے آپ ایک مرتبہ بھی. کربلا میں 72 ہیں جو حق کے نمائندے بن کے سامنے آئے. مزاج جب گئے تو سلام، سینہ کھائی تلوار کھائی تو سلام، گرنے لگے تو سلام، دنیا سے جانے لگے تو سلام. کیا 8 لاکھ کی فوج میں کوئی ایک ایسا ہے جس نے جاتے ہوئے سلام کیا ہو، تلوار کھا کے سلام کیا ہو، قتل ہوتے ہوئے سلام کیا ہو؟ حق و باطل کے مارکے کا نام ہے کربلا، حق و باطل کے فیصلے کا نام ہے کربلا. 72 سلام کر کے بتا رہے ہیں ہم سلام والے. ہم ہیں، یہی وجہ بھی ہے، جملہ موجود ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. مدد مانگو نماز سے اور صبر سے، اللہ صابروں کے ساتھ ہے. ارے جب تم نے مدد مانگنے کی بات نماز سے کہی ہے، صبر سے کہی ہے، تو ساتھ رہنے کی منزل میں دونوں کے ساتھ میں آنا. یہ کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں اور صابروں کے ساتھ ہوں، یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں صابروں کے ساتھ ہوں؟ آواز آئے گی اگر میں کہہ دوں گا نمازیوں کے ساتھ ہوں تو کربلا میں سمجھنا مشکل ہو جائے گا خدا کدھر ہے. یہ تک جملے موجود ہیں. اے پسر ساتھ قتل حسین میں جلدی کر، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز عصر کا وقت ختم ہو جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں نماز عصر کا اول وقت ختم نہ ہو جائے، قتل حسین کے بعد نماز. یہ جملے ملتے ہیں مقتل کے اندر. تو پھر بتائیے کیا کہیں گے ایسے افراد کو؟ اللہ نے فیصلہ کر دیا ان اللہ مع الصابرین. نماز دکھانے کے لیے پڑھی جا سکتی ہے، صبر دکھانے کے لیے نہیں ہو سکتا. سلام بتائے گا کدھر کون ہے. السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے مولا حسین آپ کا سلام. السلام علیک یا ابن رسول اللہ، رسول کے بیٹے آپ کا سلام. سلام یہاں ہے، کہیں اور نہیں ہے. کوئی اور سلام نہیں کر رہا، یہ سلام کر رہا ہے. 72 نے سلام کر کر کے بتایا ہے خدا کدھر ہے. چونکہ خدا والے ہی تو خدا سے منسلک ہے، اور کون ہوگا یہاں پہ منسلک ہوگا؟ انسلاک اللہ فقط 72 کے پاس میں ہے. بس ابھی تو مرد کر چکا، گفتگو کو سمیٹ لوں. آئیے، ابھی ہمارے محترم نے مرثیہ پڑھا اور مجھے احساس ہوا ایک دم سے کہ میں بھی اس کیفیت تک آ جاؤں. اللہ مجلسی نے 73 اشعار لکھے. جس وقت اہل حرم کا لوٹا ہوا قافلہ مدینے کی طرف آیا ہے تو روایت کہتی ہے کہ مدینے کی طرف دیوار کو دیکھنے کے بعد شہزادی ام کلثوم نے مرثیہ کہا. مدینہ جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جئنا خرجنا منك بالاهلين جمعا رجعنا لا رجال ولا بنینا. اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ ہم غم و اندوہ لے کے آئے ہیں. اے نانا کے مدینے جب ہم گئے تھے تو ہمارے ساتھ مرد بھی تھے، گود میں بچے بھی تھے. اب واپس آئے ہیں، ہماری مانگ بھی اجڑ گئی، ہماری گود بھی اجڑ گئی. اور پھر روایت کہتی ہے آنے والے جیسے ہی دیکھتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ، اے نانا آپ کا سلام. روایت کہتی ہے ایک مرتبہ مولا سجاد نے آگے بڑھ کے کہا پھوپھی اماں مدینہ آ گیا. پھوپھی اماں کہاں جانا چاہیں گے؟ پھوپھی اماں بتائیے کہاں؟ کہ بیٹا گھر بعد میں جاؤں گی، پہلے مجھے نانا کے روضے پر لے کے چلو، مجھے نانا کو سلام کرنا ہے، مجھے نانا کو سلام کرنا ہے. بیٹا میری اماری کو نانا کے روضے کی طرف لے کے چلو. تاریخ کہتی ہے مولا سجاد نے کہا بشیر پہلے نانا کے روضے پر لے کے چلو. بھرا قافلہ نانا کے روضے کی طرف مڑ گیا. سامنے رسول کا روضہ نظر آیا، سواریاں بٹھائی گئیں، سب لوگ اترے اور اترنے کے بعد سیدھے رسول کے روضے پر. روایت کہتی شہزادی زینب نے 3 جملے کہے، بس 3 جملے عرض کرنے ہیں، گفتگو سمیٹ لی میں نے. روایت کہتی پہلا جملہ نانا آپ پہ سلام صلی اللہ علیہ وسلم
مرتبہ اے نانا آپ پر آسمان کے ملائکہ سلامات بھیجتے ہیں، نانا آپ کو میرا سلام، نانا زینب آ گئی، نانا زینب آ گئی، مگر نانا دین بچ گیا، ماں کا گھر اجڑ گیا۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ سوائے ہم اہل بیت کے، نانا زینب آ گئی، دین بچ گیا، اماں کا گھر اجڑ گیا۔ اور دوسری بات، دوسرا جملہ کا نانا دنیا کا طریقہ ہے، دنیا کا وتیرہ ہے، دنیا کا اسلوب ہے۔ جب بھی کوئی اپنے گھر واپس آتا ہے پردیس سے، نانا اپنے ساتھ تحفے لاتا ہے۔ نانا زینب بھی تحفے لائی ہے۔ یہ کہنے کے بعد زینب نے صندوق کھولا، ایک خون بھرا ماما نکالا، رسول کی قبر پر رکھ دیا۔ روایت کہتی ہے قبر رسول میں لرزہ پیدا ہو گیا، آواز آئی زینب اس امامے کو ہٹا لو ورنہ قیامت آ جائے۔ میرا دل کہتا ہے شاید زینب نے کہا ہو نانا اے خون بھرا ماما نہ دیکھا گیا، نانا ذرا زینب کے دل سے پوچھو 70 قدم کا فاصلہ، شبر کا گند خنجر، میں چلاتی رہی اے پسرے ساتھ، میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ اور تیسرا جملہ سنیں آپ، زینب قبر کے قریب پہنچی، اور قبر کے قریب پہنچنے کے بعد کا نانا دن کا وقت ہے، نانا دن کا وقت ہے، اس وقت نانا آپ کے روزے پہ بہت ازدحام ہے، لوگ آ رہے ہیں، نانا اس وقت تو زینب جا رہی ہے۔ نانا جب رات کی تاریکی ہوگی، جب دن کا اجالا ختم ہو جائے گا، نانا تب اکیلی زینب آئے گی۔ جب نانا یا آپ ہوں گے یا زینب ہوگی، تب نانا زینب اپنا کرتا اٹھا کے دکھائے گی، امت نے کتنا اجر رسالت ادا کیا۔ نانا جگہ جگہ تازیانے، کبھی اس موڑ میں تازیانے، مسلسل زینب تازیانے۔ سيعلم الذين ظلموا ألا لعنة الله القوم۔ ملتمس ہو ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر مرحوم نجم الحسن ابن عبد الحسین اور عباس ابن نجم الحسن کی روح کو اشارے ثواب فرمائیں۔